وہ زمانہ تھا کہ اسلام پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ اسلام پڑھنے کی ضرورت نہیں، ابو بکر کا چہرہ دیکھتے، عثمان کی سخاوت دیکھتے، صدیق کی صداقت دیکھتے، عمر فاروق کی عدالت دیکھتے، مولا علی کی شجاعت دیکھتے، اللہ اکبر کبیرہ، کربلا والوں کی شہادت دیکھتے اور کلمہ پڑھ لیتے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اب دنیا کے اس کونے سے لے کر اس کونے تک، ایسٹ سے ویسٹ تک، شمال سے جنوب تک، کوئی ایسا ملک، کوئی ایسا خطہ نہیں اور کوئی کسی جگہ پر بھی ایسا مسلمان نہیں جس کے چہرے کو دیکھ کے کلمہ پڑھا جا رہا ہو۔ اگر مغرب میں تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کا چہرہ نہیں دیکھا بلکہ وہ اسلام پڑھ رہے ہیں، اسلام پڑھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب وہ دور چلا گیا، لیکن اب معاملہ یہ ہے، ایک یہودی عالم اپنے عبادت خانے میں بیٹھ کر کے تقریر کر رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں جو سب سے بڑیا مذہب ہے وہ یہود ہے، ذکر کر رہا تھا۔ تو اس مجمع میں ایک کھڑا ہوا اور کہنے لگا آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس نے اپنے دلائل دیے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہم مسلمان ہیں اور ہم فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، فلاں جگہ جہاں زیادہ تر مسلمان ہیں۔ تو اس نے ایک بات کہی، میں آپ کے فلاں ملک گیا تھا اور ایک مسلمان کی دعوت میں گیا تھا، اس کی لڑکی کی یا لڑکے کی شادی تھی، قسم خدا کی میں 15 دن رہا، 15 دن میں کوئی ایک سیکنڈ بھی مجھے نہیں لگا کہ ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا کہ یہ مسلمان کا گھر ہے۔ ہمارے ریتی رواج، ہماری رسمیں ساری کی ساری سب غیر اسلامی، ساری غیر اسلامی۔ آپ دیکھو تمہارے یہاں پر شادی کا موقع ہو، تمہارے یہاں پر اگر بچہ پیدا ہو اس کی محفل ہو، اللہ اکبر کبیرہ، یا پھر اگر کوئی کسی کا انتقال ہو جائے، تقریباً انتقال میں تو کہیں نہ کہیں اسلامی رسمیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، کنرکی کے غیور مسلمانوں، میری بات اگر صحیح ہو تو میری تائید کرنا، قسم خدا کی دیکھو جس کے گھر میں محلہ کائستان میں اگر کسی کی شادی ہو، تم گھر سے نکل جاؤ، تمہیں محسوس ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ اللہ کے رسول کے عاشق کے یہاں پر خوشیوں کا ماحول ہے۔ وہ ڈی جے دھوم دھاکے سے، وہ ناچ اور گانا دھوم دھاکے سے، اللہ اکبر کبیرہ، وہ رسول کے جس پر نازل ہونے والا قرآن 14 صدیوں پہلے کہہ گیا تھا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ وہ قرآن کہہ گیا تھا، وہ لوگوں جو میرے رسول کی شریعت کا باغی بنے گا، جو میرے رسول کی شریعت سے خلاف ورزی کرے گا، ہم اس کی زندگی دو بھر کر دیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اتنی بڑی تاکید 14 صدیوں پہلے قرآن نے فرمائی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، لیکن اس مسلمان نے اسے تعویذ بنا دیا۔ اس قرآن کو اس مسلمان نے کتاب ہدایت نہیں تسلیم کیا بلکہ ایک تبرک کی کتاب بنا کر کے جزدان میں چڑھا کر کے الماری میں رکھ دیا۔ اب اس سے اس کا کوئی واسطہ نہیں۔ اب اس کے گھر میں بیٹی کی شادی ہوگی تو 9 دن پہلے 10 دن پہلے بھجوا دے گا سسرال میں، اس سے زیادہ اس کا کوئی کام نہیں۔ اگر اس کا بیٹا دہلی میں کروانے جائے گا تو ماں نمازی روزدار ہوئی تو قرآن اٹھا کر کے اس کے سر پہ رکھے اور کہیں گی جا اب ودا ہو جا۔ قرآن اس لیے آیا تھا، بتائیں ذرا یہ علماء کرام بتائیں۔ ارے قرآن تو کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وہ لوگوں تم نہیں جانتے، تمہارے رسول پر اترنے والی کتاب جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ دنیا اور آخرت کا، خشک و تر کا، بحر و بر کا، دنیا کا کوئی سا علم ہے ہی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تعجب تو یہ ہے کہ یہ قرآن پڑھ پڑھ کے وہ ناسا والے اسپیس میں پہنچ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس قوم کی ہدایت کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ قرآن نازل ہوا، وہ پڑھ پڑھ کے مسجد تک پہنچنے کو تیار نہیں ہے، اور پڑھنا تو دور کی بات، کوئی کھول کے دیکھنے والا تک نہیں ہے۔ میں بات آ جاتی ہے قرآن پاک کی تو میں جگہ جگہ یہ بات بھی بول دیتا ہوں کہ قرآن پاک پر اخبار سبقت لے گیا۔
اگر اینالائسس کرو، تجزیہ کرو کہ پڑھنے والوں کی تعداد قرآن کی زیادہ ہے یا اخبار کی، تو مسلمانوں میں اس کی کاؤنٹنگ کی جائے تو اخبار پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ نکلے گی، قرآن پڑھنے والوں کی نہیں۔ یہ زمینی سطح کی حقیقتیں بول رہا ہوں، بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر میں بعد نماز فجر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ بتائیں۔ ہم نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا وہ گھر کہ جن کے گھروں میں اللہ اکبر کبیرہ فجر کی نماز کے بعد اگر تم ان کے گھروں سے نکل جاؤ تو ان کے گھروں سے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، تلاوت کرنے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ لیکن دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے سال میں بدلے، سال صدیوں میں بدلے، اور 30-40 سال کا زمانہ گزرا، اسی گھر سے گزرے تو جس گھر میں فجر کی نماز کے بعد قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی آواز آتی تھی، اسی گھر میں اب گانوں کی آوازیں، گانوں کی آوازیں۔ اللہ اکبر کبیرہ میرے پیارو، وہ گانا کہ جس کے بارے میں نوجوانوں ذرا سنو، تمہارا نبی تم سے 14 صدیوں پہلے بیان کر گیا تھا، من جلس الی قینۃ صب فی اذنہ الان، سرکار نے ارشاد فرمایا 14 صدیوں پہلے، وہ گانے سننے والوں نوجوانوں ذرا غور کرو، سرکار تمہارے سرکار 14 صدیوں پہلے بتا گئے جو گانے سنے گا کل قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پلگا کے ڈالا جائے گا۔ اللہ، سیسا پلگا کے ڈالا جائے گا کانوں میں۔ او نوجوانوں، اپنی زندگی سے غافل مت بنو، قبر میں تمہیں پردھان کو سوال نہیں دینا ہے، ایم پی ایم ایل اے کو سوال کا جواب نہیں دینا، قبر کے اندر اللہ کے مقدس فرشتوں کو جواب دینا ہے، اللہ کے مقدس فرشتوں کو جواب دینا ہے۔ قسم خدا کی یہ غفلت کی چادر نوجوانوں اپنے تن سے اتارو اور اندر سے باہر تک، ظاہر سے باطن تک، داخل سے خارج تک مکمل ایسے بن جاؤ کہ تم میں مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مصطفیٰ ہی مصطفیٰ نظر آئے۔ بے شک۔ قرآن پڑھنے والوں کی تعداد کیا ہے، اخبار پڑھنے کی والوں کی تعداد کیا ہے، اور اخبار پڑھنے کا کریز تو اتنا ہے، اور اخبار پڑھنے کا کریز تو اتنا ہے کہ دیکھیں آپ دیکھیں روز روز ایک ہاتھ میں چائے کا کپ دوسرے ہاتھ میں اخبار، جی، اور جس دن اخبار نہیں آیا فون ملایا کس والے کو، نیوز پیپر والے کو، بھائی صاحب کیا ہوا آج اخبار ڈالنا بھول گئے، وہ جو 14 صدیوں پہلے اس کے گھر میں آ گیا ہے اس کا خیال نہیں ہے، وہ جو 14 صدیوں پہلے آ چکا ہے اس کے گھر میں اس کا خیال نہیں، وہ جو نہیں آیا اس کے بارے میں فون ڈائل کر دیا۔ میں آپ کے دبتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ رہا ہوں، میرے پیارے مسلمانوں، جاگو جاگو، خواب غفلت سے جاگو۔ ڈائل کر دیا، آیا کہ نہیں آیا، کہ صاحب دے تو گئے تھے ہم، آج ڈال گئے، اس کا فون کاٹا، بیوی کی شامت آ گئی کہ تجھ سے اتنا نہیں ہوا کہ آج کا اخبار سنبھال کے رکھ دے، بیوی کو مارنے لگا، بچوں کو ستانے لگا۔ قسم خدا کی یہ اخبار کون سا اخبار جس میں صرف 2 ہی باتیں سچی ہوتی ہیں، دن اور تاریخ، باقی سب جھوٹ، باقی سب جھوٹ۔ اس جھوٹ کو پڑھنے کا اتنا کریز کہ اپنی اللہ اکبر کبیرہ شریک حیات سے لڑ گیا، اپنے باپ سے لڑ گیا، اپنے بیٹے سے لڑ گیا، پریشان ہے اس جھوٹ کو پڑھنے کے لیے۔ قسم خدا کی یہ جھوٹ کا مرکب ہے، یہ اخبار جھوٹ کا مرکب ہے، اس کو پڑھنے کا اتنا کریز ہے۔ لیکن مقدس کتاب کھول، اللہ کے رسول پر نازل ہونے والی وہ کتاب جس کا پہلا پنہ کھولے گا اللہ فرمائے گا تجھ سے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ارے جھوٹ تو بہت دور کی بات، یہ وہ کتاب ہے جس میں واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان قرآن علامہ مفتی سید ریحان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یہ وہ قرآن ہے جس میں شک کی گنجائش ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اگر آپ اس حد تک آ گئے ہیں کہ نہیں ہم تو اخبار پڑھیں گے، تو میں آپ سے منع نہیں کرتا، لیکن آپ سے سوال ہے کہ آپ اخبار کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ اخبار کیوں پڑھتے ہیں؟ تو آپ بتائیں گے کہ اخبار ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کل کیا ہوا تھا، جی بازار میں کیا ہوا تھا، ٹنکی محلے میں کیا ہوا تھا، جی فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، جی مراد آباد میں کیا ہوا تھا،
اسی لیے تو پڑھتے ہیں آپ اخبار کے کل کیا ہوا تھا. وہ گدرسکی کے غیور مسلمانوں, جنیٹا شریف سے آ کر میں تمہیں ایک پیغام دے رہا ہوں. ارے چلو ٹھیک ہے, آپ اخبار پڑھتے ہو تو آپ اس لیے پڑھتے ہو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کل کیا ہوا تھا. وہ گدرکی والوں, قرآن بھی پڑھو تاکہ تمہیں پتا چلے کہ کل کیا ہونے والا ہے. صحرا میں, جنگلوں میں, بیابان میں پڑھو, مینار کے پڑھے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر صحافی تمہیں کیا بتائیں گے ہونے والا کیا ہے. قرآن میں پڑھو. نعرہ